ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم وجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين صدق اللہ العلی العظیم۔ گرامی قدر رفقا، اللہ پاک نے انسانوں کی دو قسمیں پیدا کی ہیں۔ ایک انسان وہ ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور عزیز ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے لیے بالکل باہیں کھول کر کھڑی ہوتی ہیں، ان کی منتظر ہوتی ہیں۔ چاہے انسانوں کا یہ گروہ مسلمانوں میں سے ہو، چاہے انسانوں کا یہ گروہ کافروں میں سے ہو، خدا کی رحمت، خدا کی مغفرت، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار ان کا انتظار کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ شدید نفرت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ میل جول، یا جس طرح ہم مقاطعہ کر دیتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اپنی شادی خوشی میں کسی کو نہیں بلاتے، اتنی نفرت ہو جاتی ہے۔ راستے میں کہیں مل جائے تو دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں، اتنی نفرت ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ اللہ نفرت کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ نفرت۔ یہ گروہ مسلمانوں میں بھی موجود ہے اور یہ گروہ کافروں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے، اپنے دروازے پر ان کو آنے بھی نہیں دیتا۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہیں منیب۔ قرآن حکیم نے ان کے لیے کس طرح استعمال کی ہے منیب۔ منیب کس کو کہتے ہیں؟ انابت رکھنے والا۔ انابت رکھنے والا اس کو کہتے ہیں میرا کوئی موقف تھا، میں اس کے اوپر اڑا رہا، میں اس کے اوپر زندگی گزار رہا تھا، دلیلیں دے رہا تھا، مطمئن تھا، خوش تھا، لیکن حقیقت میرے سامنے آ گئی تو میں نے اپنے اس موقف کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کے بجائے وہ موقف اختیار کر لیا جو حقیقت کے قریب تھا۔ یہ بالعموم بہادر لوگ اس طرح کرتے ہیں، بزدل لوگ اس طرح نہیں کر سکتے۔ وہ جہاں چمٹے ہوئے ہیں وہیں چمٹے رہتے ہیں۔ اسی گھڑے کی مچھلی، اسی تالاب کے مینڈک، جہاں پہلے دن آنکھ کھولی تھی آخری دن اسی پر وہ بس چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے۔ وہ کافر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو کفر سے نکال کر اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ مسلمانوں میں ہوں، گمراہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ دوسرے لوگ ہوتے ہیں انادی۔ اناد کیا ہے؟ ایک دفعہ میں نے ایک چیز کا انکار کر دیا ہے، چونکہ میں نے انکار کر دیا، اب کوئی لاکھ سمجھائے، خدا کا قرآن سامنے آ جائے، خدا کا نبی آ کر سمجھا دے، نہیں بس میں نے نہیں ماننا، میں نے نہیں ماننا۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں انادی۔ یہ مسلمانوں بھی ہیں اور کافروں میں بھی ہیں۔ ہاں جی، ایسے لوگ اتنے اللہ پاک ان سے نفرت کرتا ہے کہ بالآخر ان کے سامنے لکیر کھینچ دیتا ہے کہ تم اس طرف، ہم اس طرف، دیوار کھڑی کر دیتا ہے کہ اس دیوار کے ادھر تم نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو آپ سمجھنے کے بعد اب ہم اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ ہم منیب ہیں یا ہم انادی ہیں؟ اناد ہے ہمارے اندر یا انابت ہے؟ جی انابت تو یہ ہے کہ جب حقیقت سامنے آ جائے، یہ حقیقت ہے، میں نے جان لی ہے، میں جہاں کھڑا ہوا ہوں اگر وہاں حق نہیں ہے تو میری وہ کوئی جگہ نہیں ہے، میں نے حق کے ساتھ ہونا ہے۔ جی یہ اب قرآن حکیم نے اس بات کو چھیڑا ہے اس انداز میں، ثم پھر۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے نا کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے جھٹلایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، صرف ان لوگوں کو بچایا جو کشتی کے اندر سوار تھے، باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، بعثنا ہم نے بھیجا،
من بعدہی اس کے بعد، اس طوفان کے بعد ہم نے بھیجا، اور کیا بھیجا؟ رسولن رسول بھیجے، ایک رسول نہیں کئی رسول بھیجے، الی قومہم ان کی قوم کی طرف۔ جی بعد میں جو نسل انسانی چلی اللہ پاک نے ان کی طرف رسول بھیجے، یہ حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت لوط، یہ سارے نبی جو بعد میں آئے ہیں یہ حضرت نوح کے بعد آئے ہیں۔ جس طرح کسی زمانے میں اللہ پاک نے انسان کو آکسیجن سے محروم نہیں کیا ہے، پانی سے محروم نہیں کیا ہے، خوراک سے محروم نہیں کیا ہے، اسی طرح کسی زمانے میں بھی اللہ پاک نے انسان کو ہدایت سے محروم نہیں کیا ہے۔ کوئی زمانہ خالی نہیں ہے جس زمانے میں کوئی خدا کا بندہ خدا کی طرف بلانے والا نہ آیا ہو۔ تو ہم نے بعد میں رسول بھیجے، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ رسول جو ہے بڑی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ عقل کام کر رہی ہو تو کھلی کھلی نشانی خود رسول کا وجود ہوتا ہے۔ وہ جس طرح کا ہیرا ہوتا ہے، جس طرح کا بہادر ہوتا ہے، جس طرح کا سخی ہوتا ہے، جس طرح کا خوبصورت ہوتا ہے، ایک انسان کے اندر کامل خوبیوں کا پورا مظہر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ پھر وہ جو تعلیم دے رہا ہوتا ہے، وہ جس طرح کے پھر اس کے ہاتھ سے کچھ معجزے رونما ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں۔ کوئی اگر بندہ بن کر سوچے تو کوئی تک نہیں بنتی کہ اللہ کے نبی کی ذات جیسی نعمت کا انکار کر دے۔ تو نشانیوں کے بعد نشانیاں آتی رہیں۔ ایک نشانی بھی ہے، بینات کا لفظ ہے۔ بین کہتے ہیں بالکل ایسی چیز کو بالکل کھلی کھلی، یہ سورج آپ دیکھتے ہیں کھلا کھلا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ بین کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ فما کانوا لیؤمنوا، لیکن یہ بد نصیب ایسے تھے کہ یہ لیؤمنوا، یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ یہ ایمان لے آتے، یہ ایمان نہیں لے آئے۔ اللہ کا رسول آیا، خود اللہ کا رسول آیا، پھر ایسا موقع بھی تو آیا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں کنکریاں انہوں نے دیکھی کہ وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لیا۔ اللہ کے رسول کی انگلیوں کے اشارے سے انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں لیا۔ ایک لشکر سے آپ نے پانی پلایا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لیا۔ میرے بھائی ایک پیالے میں لشکر پانی پی گئے، یہ ایمان تو نہیں لایا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اس وجہ سے تھا فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، یہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے، اس چیز کو مان لیتے جس چیز کو کذبوا انہوں نے جھٹلایا تھا، من قبل اس سے پہلے۔ میں جھٹلا چکا ہوں، میں کیوں مانوں گی، میں کیوں تسلیم کروں اس کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ یہ جھٹلا چکے تھے، اب انہوں نے کہا میں نے ماننا ہی نہیں، ہم پہلے جھٹلا چکے۔ میرے دوستو ایسے جب بھی کبھی کیفیت پیش آئے، یہ بہت بہادر انسان کا کام ہے، یہ جملہ بولنا گرے پڑے آدمی کا کام نہیں ہے، بہت بہادر انسان کا کام ہے کہ انسان کہے نہیں جی میں غلطی پر تھا، آپ ٹھیک ہے۔ یہ عام لوگ اس طرح نہیں کر سکتے، یہ جن کے نصیبیں اچھے ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اپنا جائزہ لے کر اگر معلوم ہو جائے کہ میں غلط کسی بھی معاملے میں کہہ دے کہ میں غلطی پر، بس زبردست۔ تو کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک، اسی طرح نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، علی معنی پر، قلوب کہتے ہیں دلوں کو، دلوں پر، کن کے دلوں پر؟ معتدین، معتد کی جمع معتدین ہے، معتد کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، حد سے گزرنے والوں کے دلوں کے اوپر۔ معتد میرے دوستو اس شخص کو کہتے ہیں جو شخص اپنے دل کا کہا مان کر، جو اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کر دے۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، اللہ کا رسول کچھ کہتا ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، برادری یہ چاہ رہی ہے، رسم و رواج یہ چاہ رہے ہیں، وقت کا تقاضا، یہی کہتے ہیں نا لوگ۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے واضح دلیل کھڑی ہو، لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں، تو یہ معتد ہیں۔ ایسے معتدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ نہیں ہے کہ ہدایت، یہ کہ نتبع، تبع کہتے ہیں مہر لگانا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر، ان الذین کفروا وماتوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر اس حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے،
वल-मलाइका, फरिश्तों की लानत है, वन्नास अजमाइन, और तमाम इंसानों की लानत है कि इसी हालत में पैदा हुए थे, फिर तारीकी में पैदा हुए, फिर सूरज निकला, लेकिन उन्होंने कहा हमने तारीकी में रहना है, और फिर इसी तरीके में मर गए। तो ऐसे लोग खुदा की रहमत से महरूम और अल्लाह की लानत के मुस्तहिक, और हमेशा हमेशा इसी हालत में वो मर गए, अल्लाह की रहमत से महरूम रहे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ज़िंदगी के जुमला मामलात में इंसान को देखते रहना चाहिए कि मैं हक पर हूँ। अगर मैं हक पर नहीं हूँ तो आगे बढ़कर कहना चाहिए नहीं जी, गलती मेरी है, गलती मेरी है। ये जब इंसान कहता है, उसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि उसकी कदर बढ़ती है, बल्कि अल्लाह की गैबी नुसरत व ताईद उसके शामिल हाल हो जाती है, और अल्लाह ताला उसको संभाल लेता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना